بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم الصرف آخرین 12واں سبق ہے، محموز کے قاعدے ہیں اور قاعدہ نمبر 2 ہے۔ اس سے پہلے قاعدہ ہم محموز کی بیان کر چکے ہیں کہ اگر حمزہ ساکن آ جائے تو اس حمزہ ساکن سے پہلے جو حرف ہے اس پر جو حرکت ہے اس کے حرکت کے موافق اس حمزہ کو اس حرف علت سے بدلنا یہ جائز ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مثلا کا سن یا رأسن ایک ہی چیز ہے دونوں، تو اس حمزہ ساکن کو ماقبل حرف کی حرکت یہ فتحہ ہے، اس سے حرف یعنی اس کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ تو کأسن پر کاسن اور رأسن راسن، اور وہ قاعدہ تھا جواز کا، اور اس طرح تھا ذئبن تو زا پر زیر ہے تو اس حمزہ کو اس کسرے کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے، اور وہ ہے زا کے موافق کیا ہے، یا ہے، اور ذئبن اس سے پڑھنا جائز ہے، یعنی اسے بدلنا جائز ہے۔ یہ جواز کا قاعدہ تھا، لیکن ابھی جو ہم قاعدہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہوں، اس میں سے ایک ساکن ہو، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کے حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ یعنی پہلے جو قاعدہ ہم نے ذکر کیا تھا وہ جواز کا تھا کہ اگر اس طرح کر لے تو یہ جائز ہے، ضروری نہیں ہے، اور یہ ضروری ہے۔ مثلا یہاں پر دو حمزہ ہیں، ایک حمزہ یہ ہے اور ایک حمزہ یہ ہے، اور یہ دوسرا جو حمزہ ہے، یہ ایک حمزہ یہ دوسرا حمزہ دیکھ لیں، یہ ساکن ہے، تو ابھی اس حمزہ کو، اور اس پر کیا ہے، فتحہ ہے، اس پر فتحہ ہے، تو اس حمزہ کو اس حمزہ کے اس حرکت کے موافق جو حرف علت ہے اس سے بدل دیں گے۔ تو اس حمزہ کی حرکت کیا ہے، یہ فتحہ ہے، فتحہ کے موافق کیا ہے، الف ہے، تو اس حمزہ کو ہم الف سے بدل دیں گے تو کیا بنے گا، آمن بنے گا، اور آمنہ کو ہم جب لکھتے ہیں تو یہ ہم لکھتے ہیں اس طرح، آمنہ۔ یہ ہے کہ دو حمزہ آ جائے، دوسرا حمزہ ساکن ہو تو اس حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ یہ قاعدہ ضروری ہے کہ یہ اس طرح کرنا ہے۔ اب یہاں پر بھی دو حمزہ ہے، ایک حمزہ یہ ہے اور دوسرا حمزہ یہ ہے، تو ابھی اس دوسرے حمزہ یہ ساکن ہے، اور پہلے حمزہ کی حرکت جو ہے وہ ضمہ ہے، اور ضمہ کے موافق حرکت جو ہے وہ واو ہے، تو اس حمزہ کو ہم واو سے بدل دینا یہ کیا ہے، یہ واجب ہے۔ تو اؤمنا یہ پہلا حمزہ ساکن ہے، اس سے ماقبل ضمہ ہے، تو ضمہ کے موافق حرف علت جو ہے وہ واو ہے، تو اس کو ہم اس حمزہ کو ہم بدل لیں گے واو سے، اومنا ہو گیا، اس لیے کہ اس حمزہ اس پر ضمہ ہے، ضمہ کے موافق حرف علت جو ہے وہ واو ہے، تو اس حمزہ کو ہم نے ہٹا دیا اور اس کو ہم نے حرف علت واو سے بدل دیا، تو اومنا ہو گیا، کیا ہو گیا، اومنا۔ اور یہ قاعدہ واجب ہے، جہاں پر بھی دو حمزہ آ جائے اس میں سے ایک ساکن ہو، اور پہلے حرکت حمزہ جو ہے اس کی حرکت کو دیکھیں گے کہ اس کی حرکت ضمہ ہے، فتحہ ہے یا کسرہ ہے۔ اگر فتحہ ہے تو الف لگا دیں گے، حمزہ کو الف سے بدل دیں گے، اگر فتحہ ضمہ ہے تو واو سے بدل دیں گے، اگر کسرہ ہے تو یا سے بدل دیں گے۔ تو یہاں پر فتحہ کی وجہ سے آمنہ بن گیا، یا ضمہ ہے تو ضمہ کی وجہ سے اومنہ بن گیا، اور یہاں پر ہے ایمانن جو ہم ایمانن پڑھتے ہیں، یہ اصل میں کیا ہے، ایمانن ہے، اصل میں ایمانن ہے، اور اس قاعدے کے مطابق یہ بدل گیا ہے کہ جب دو حمزہ آ جائے اس میں سے دوسرا حمزہ ساکن ہے تو پہلے حمزہ کی حرکت کو دیکھیں گے، اگر وہ ضمہ ہے تو واو سے
یعنی حرف علت واو سے بدلیں گے، اور اگر دوسرے حمزہ کو واو سے بدل لیں گے۔ اگر پہلے حمزہ کی حرکت فتحہ ہے تو حرف علت الف لے کے آئیں گے، اگر پہلے حمزہ کی حرکت زیر ہے تو اس حرف علت کو یا لے کے آئیں گے۔ تو یہاں پر ایمانن ہے، ایمانن یہ ساکن ہے، یہ حمزہ دوسرا حمزہ ساکن ہے، پہلے پر زیر ہے، تو زیر کے موافق حرکت کیا ہے؟ یا ہے، یا۔ تو ایمانن کو ہم کیا کریں گے؟ ایمانن، اس حمزہ کو ہم نے یا سے بدل دیا، اور یہ پڑھیں گے ایمانن وجوباً۔ یہ قاعدہ کیا ہے؟ وجوباً ہے۔ ایمانن جب ہم پڑھیں گے تو غلط پڑھیں گے، صحیح پڑھیں گے تو ایمانن پڑھیں گے۔ لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایمانن کا اصل کیا ہے، تو ایمانن کا اصل ایمانن ہے، ایمانن کا اصل ایمانن ہے۔ اومنہ کا اصل اومنہ کا اصل اومنہ ہے، اور آمنہ کا اصل آمنہ ہے۔ تو یہاں پر عبارت ہے کہ جہاں کہیں دو حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہو، ایک کلمہ مثلا یہاں پر ایک کلمہ ہے، آمنہ ایک کلمہ ہے، اومنہ ایک کلمہ اور ایمان ایک کلمہ ہے، اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، میں نے آپ کو بتا دیا کہ دوسرا حمزہ کیا ہے؟ ساکن ہے۔ پہلا حمزہ متحرک ہے، دوسرا حمزہ ساکن ہے، تو دوسرے حمزے کو، یہ دوسرا حمزہ جو ہے اس کو پہلے حمزہ کی حرکت، پہلے حمزہ کی یہاں پر فتحہ ہے تو اس کو ہم نے الف سے بدل دیا، یہاں پر ضمہ ہے تو واو سے بدل دیا، یہاں پر کسرہ ہے تو یا سے بدل دیا۔ حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دینا واجب ہے، تو اس کو اس سے بدل دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ واجب اور جواز کو میں نے بتا دیا، جواز یہ ہے کہ آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں، رأسن پڑھ لے تو بھی بہتر ہے، اگر راسن پڑھ لے تو بھی جائز ہے، اور وجوب میں یہ قاعدہ ہے کہ وہ ضروری ہے کہ آپ اس کو اسی طرح کر لیں۔ تو یہ ہے آج کا محموز کا ہمارا دوسرا قاعدہ۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔